محترم سامعین کرام، شعبان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور چونکہ شعبان رمضان کے لیے دہلیز ہے، اسی لیے بعض اسلاف کا کہنا ہے کہ رجب میں انسان بیج ڈالتا ہے، شعبان میں وہ بڑی ہوتی ہے، فصل پکتی ہے، اور رمضان میں پھر اس فصل کو کاٹا جاتا ہے۔ تو یہ جو قریبی 2 مہینے ہیں، یہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے بڑے اہم ہیں، اور ان میں بھی خاص طور پر شعبان کا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے اس کی اہمیت بتایا، اور پھر وہ کام جو کہ رمضان میں ہوتے ہیں شعبان میں کثرت سے کر کے اپنی امت کو یہ درس دیا، یہ تعلیم دی کہ تم نے بھی رمضان کی تیاری کے طور پر رمضان والے کام شعبان میں ذرا زیادہ کرنا ہے عام مہینوں کی نسبت سے، تاکہ جب رمضان آئے تو پھر تمہارے لیے یہ کہنے کی کوئی گنجائش نہ رہے کہ یار ہم تو لمبا قیام نہیں کر سکتے، ہم تو زیادہ دیر تک قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہم تو زیادہ دیر تک کھانے پینے سے اپنے منہ کو بند نہیں رکھ سکتے۔ تو اس لیے اس کے تجربے کے لیے، تیاری کے لیے رجب میں اور پھر خاص طور پر شعبان میں انسان کو ان اعمال کی ذرا پریکٹس کرنی ہے۔ جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ کون سا ہے؟ ای الصوم افضل بعد رمضان، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا اور ثواب والا اہم روزہ کون سا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا شعبان۔ شعبان کا روزہ جو ہے رمضان کے بعد سب سے اہم اور سب سے فضیلت والا ہے۔ اس کی پھر علت آپ نے یہ بتایا لتعظیم رمضان، رمضان کی تعظیم کی وجہ سے، یعنی رمضان کی تیاری کی وجہ سے، رمضان کے لیے پریکٹس کی وجہ سے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک بھی یہ تھا، جیسے کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے مسلسل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے، یعنی آپ رمضان کے بعد شعبان میں بھی کثرت سے روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ پورا مہینے بھی رکھتے تھے۔ تو اس سے امت کے لیے یہ تعلیم ہے کہ رمضان کے بعد زیادہ تر روزے زیادہ اہمیت کے ساتھ شعبان میں رکھنے چاہیے، لیکن پورا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی عمل تھا، آپ نے چونکہ امت کے لیے یہ ہے کہ رمضان کے بعد زیادہ تر رکھے اس میں، لیکن پورا مہینہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ دراصل رمضان کے لیے تیاری تھی۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ ای الصدقۃ افضل، کون سا صدقہ جو ہے زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صدقۃ فی رمضان، رمضان کے اندر صدقہ خیرات کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اسی طرح حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ شعبان میں جتنی اہمیت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، زیادہ روزے رکھتے ہیں، کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے، تو اس کی وجہ اور علت پوچھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اکثر لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، غافل پڑے ہوتے ہیں، عبادت کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ کی طرف اعمال کثرت کے ساتھ اٹھائے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے رب کے سامنے میرا عمل پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہتمام کرتے تھے شعبان میں، کیونکہ رمضان کی تیاری ہے نا۔ اسی لیے حضرت ام المؤمنین صدیقہ کائنات بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر روزے اتنے رکھتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ بس آپ ابھی افطاری نہیں کریں گے، یعنی رکھتے جائیں گے، اور کبھی کبھی آپ افطار کرتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ اب آپ روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ فرمایا کہ میں نے
رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا روزہ مکمل رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ رمضان کے بعد شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے، تلاوتیں کرنی چاہیے، لمبی رکعتیں نماز پڑھنا چاہیے تاکہ رمضان کی عادت بنے، تلاوت کی، روزے کی اور صلاۃ التراویح کی عادت بنے، اور عادت جب بن جائے تو انشاءاللہ پھر رمضان کے اندر دل کھول کر صبر و شکر کے ساتھ عبادت کرنے میں آسانی ہوگی۔